رونا عارف کی علامت ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ مجھے عارفین چاہیے، مجھے عبادت گزار، صرف عبادت گزار نہیں، معرفت والے چاہیے۔ اللہ کو صرف عبادت کی ضرورت ہوتی، ابلیس کے سجدے تھے۔ اب زبان سے بولیے گا، خدا نے ابلیس سے کہا کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ یہ کیوں کا لفظ خدا نے پوچھا تھا۔ آج کسی سے پوچھے تو نے یہ کام کیوں کیا، وہ کہے گا غلطی ہو گئی۔ کیوں غلطی ہوئی؟ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ خدا شیطان سے پوچھ رہا ہے تجھے کس نے کیا؟ آج ہر کسی سے پوچھو تجھے گمراہ کون کرتا ہے، تو گمراہی کی اختتام جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ابلیس ہے۔ ہمیں گمراہ کر دیا ابلیس نے، ہمیں بہرا کر دیا ابلیس نے۔ خدا نے پہلے دن ابلیس سے ہی پوچھ لیا، یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے، جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ میرے مالک آج خلقت آدم ہو رہی ہے، اگر آپ نے یہ پوچھ لیا ہے کہ کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے، تو آپ نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے میں جسم و جسمانیت سے مبرہ ہوں، میرے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوتے، میرا بدن نہیں ہوتا، میں جسم کی صورت میں نہیں ہوں۔ تو میرے خدا اگر تو نے پوچھ لیا تھا تو قرآن میں تو کہتا ہے خلق الشمس خلق القمر خلق البحر خلق الانہار، میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنائے، میں نے دریا بنایا، میں نے نہریں بنائی۔ تو نے قرآن میں جہاں جہاں پر خلقت کا ذکر کیا ہے تو نے کہیں بھی ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو نے کہا سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، میں نے دریا بنا دیے، میں نے ہوائیں خلق کر دی، میں نے انسان کو خلق کر دیا۔ تو نے کہیں بھی ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن جہاں آدم کی بات ہوئی وہاں تو نے ہاتھوں کا ذکر کر دیا۔ میرے مالک یہاں کہہ دیتا میں نے آدم کو بنایا اپنے ارادے سے، میں نے آدم کو بنایا اپنے حکم سے، میں نے آدم کو بنایا اپنے امر سے، میں نے آدم کو بنایا اپنی طاقت سے۔ یہاں تو نے ہاتھوں کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ خدا نے کہا آج پہلا خلیفہ بن رہا ہے، جو اصول آج بنے گا یہی قیامت تک چلے گا۔ میں آج پہلے دن بنا رہا ہوں، خلیفہ جب بھی بنایا جائے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، خلیفہ جب بھی بنایا جائے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے۔ خم قدیر میں جبریل نے آ کے رسول کا ہاتھ ہلا کے کہا خدا کہتا صرف زبان سے نہ بتانا، ہاتھوں سے اعلان کر کے دکھاؤ۔ کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے بنایا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب عبادت گزار دیکھنا، عبادت گزار آج بندے 2 رکعت کی نماز پڑھ کے علی کو بھونک رہے ہیں نا، 6.5 لاکھ سال کی عبادت۔ حیات القلوب علامہ مجلسی کہتا 6.5 لاکھ سال نوری سجدہ کیا تھے اس نے۔ اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا مکار تھا کہ زمین پہ جگہ جگہ سجدہ کرنے کے بعد کہتا زمین ختم ہو گئی ہے۔ جن تھا خدا نے ملائکہ میں بٹھا دیا، آخری صف میں تھا درمیان والی پہ آ گیا، درمیان والی میں سے تھا پہلی میں آ گیا، پہلی میں بیٹھا ہوا تھا فرشتوں کی محفل میں۔ اور خدا کہتا ہے وہ کانا من الکافرین، یہ اب کافر نہیں بنا، تھا ہی کافر۔ عربی زبان سمجھنے والے خدا نے کانا کا صیغہ استعمال کیا، تھا ہی کافر۔ اچانک کافر نہیں ہوا، پہلے سے تھا۔ میرے مالک اگر تھا تو فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ فرمایا فرشتوں میں بیٹھا تھا کافر۔ میں نے تو پہلے کہا میں اشارے کے ساتھ چلوں گا، کوشش کروں گا وہاں وضاحت کروں جہاں وضاحت کی ضرورت۔ بیٹھا معصوموں میں تھا کافر، کرتا عبادت تھا کافر۔ خدا نے اس کو کافر تھا کہہ کے بتا دیا کہ لعنتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو، وہ لعنتی ہو۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تھا ہی کافر۔ خدا نے کہا کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ اس نے کہا کیوں کروانا چاہتا ہے جبکہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اس نے آدم کے علم کا انکار نہیں کیا، اس نے آدم کا باطن نہیں دیکھا، ظاہر دیکھا۔ اس کا مٹی ہے، مٹی کو کیوں سجدہ کرو؟ ابلیسیت اب جہاں جہاں ہوگی نا، وہ صرف
ظاہر دیکھیں گے، باطن نہیں۔ آج بھی کسی کے اندر دیکھنا ہو، یہ نہ دیکھنا کتنا بڑا نمازی ہے، دیکھنا ہو کہ ابلیس والا نمازی ہے یا رحمان والا نمازی ہے، ماشاءاللہ، اسے کہو گے نا کسی بھی ایسی چیز کو سجدہ کرنے سے جس کی نسبت کسی عزت والے کے ساتھ ہے، وہ فوراً انکار کر دے گا۔ علم کو سجدہ، یہ نہیں دیکھا گا کس کا ہے، وہ کہے گا کپڑا ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے۔ اس نے بھی، ابلیس نے بھی یہی کہا تھا، مٹی ہے، تو مٹی کو سجدہ کروا رہا ہے۔ خدا نے کہا مٹی کو نہ دیکھ، سجدہ یہ آدم کو نہیں ہو رہا۔ فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح میں سے ایک روح کا حصہ پھینک دیا ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدہ کر روح کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اب عبادت اور معرفت سمجھا لگا، اس کے پاس عبادت تھی، معرفت نہیں۔ اب آؤ پلٹو میرے طرف، بہت مشکل موضوع ہے اور بڑے حساس طریقے سے 5 دن چلاؤں۔ جس آدم کو سجدہ ہوا اس نے ابھی تک اللہ کو ایک بھی سجدہ نہیں کیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ حضرت آدم ابھی روح پھونکی ہے اور فوراً فرشتوں نے کہا سجدہ کر۔ میرے مالک رک، پہلے آدم سے ایک سجدہ کروا لے، پھر ان سے اسے سجدہ کروا لے۔ عجب نہیں کہ آواز خدا، اگر آدم سجدہ کر دیتا، آج مولوی کہہ دیتے آدم کو سجدہ اس کی عبادت کی وجہ سے ہوا تھا، اس نے سجدہ اتنا اچھا کر دیا تھا کہ اللہ نے اسے سجدہ کروا دیا۔ خدا نے کہا آدم تو سجدہ نہ کرنا، تجھے سجدہ کرواتا۔ مرضی کے مولوی سے 4 دن کا وقت میں دے دیتا ہوں، 4 دن مسلسل آؤں گا، کسی مولوی سے پوچھو کہ آدم کو سجدہ ہوا کس بات پہ تھا، کیا کیا تھا اس نے جو آدم کو سجدہ ہوا۔ ابھی تو اس میں روح پھونکی اور سجدہ ہو گیا۔ قرآن کہتا صرف آدم نے ایک ہی کام کیا تھا، فرشتوں نے کہا تھا کیوں سجدہ کروا رہا ہے جبکہ یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ نحن نسبح، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، وبحمدک، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بجا لاتے ہیں۔ خدا نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگر تم آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتے، صرف یہ بتاؤ وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، نہ تو نے کبھی بتائے، نہ ہم نے کبھی پوچھے، نہ تو نے کبھی سکھائے، نہ ہم نے کبھی سیکھے۔ تو نے تو ہمیں ان کی طرف دیکھنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ صاحبان فرشتوں میں خواہش نہیں ہے، اللہ نے جسے قیام پہ کھڑا کیا وہ قیام میں رہے گا، جس رکوع میں وہ رکوع میں رہے گا۔ خدا نے ان کی حدیں معین کی ہوئی ہیں، بس یہ کرنا ہے اور وہ کرتے ہیں۔ جب خدا نے انہیں پنجتن کی معرفت دی ہی نہیں تھی تو جو چیز سکھائی نہیں اس کا سوال کیوں؟ کمرہ امتحان میں ٹیچر ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے وہ پوچھتا ہے جو اسے سکھایا ہوتا ہے۔ جب خدا نے فرشتوں کو یہ اسما سکھائے ہی نہیں تھے، پوچھے کیوں؟ اور انہوں نے بول کے کہا ہے، انہوں نے کہا ہم سے امتحان کس چیز کا لے رہے ہیں؟ تو نے کبھی ہمیں سکھائے؟ تو نے ہمیں کبھی بتائے؟ ہمیں تو کیا پتا یہ کون ہے، ہمیں اتنا پتا ہے کوئی نور ہے۔ اب آدم کو سجدہ کیوں ہوا تھا؟ حقیقت سے راز سے پردہ اٹھانے لگا، صرف یہ نہیں تھا کہ یہ نور علیحدہ علیحدہ تھے، ایک ہی جگہ پہ آدم نے علیحدہ علیحدہ کر کے پہچانا، علیحدہ علیحدہ کر کے جاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ خدا نے کہا یہ کون ہے؟ آدم نے کہا وہ محمد ہے، وہ علی ہے، وہ نور حسن ہے، وہ نور حسین ہے۔ یہ ممبر کی بلندی پہ اس ممبر کے عزت اور تقدس کی قسم
5वें नूर की तरफ आदम ने सर नहीं उठाया। आदम जितना झुक सकता था उतना झुक गया। सर सजदे में रखना, ये वो है जिसका नाम लेने की मुझे इजाजत नहीं है। इधर आदम ने इसमें सैयदा पे ताज़ीम का सजदा किया। खुदा ने फरिश्तों ने कहा आप सजदा करो। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं इसे खिलाफत मिली है मारिफत ज़हरा की वजह से। खलीफतुल्लाह वो होता है जिसे सैयदा की मारिफत सुभान अल्लाह। सजदा हो गया आदम को, किस बात पे हुआ? मारिफत की वजह। इबादत होने के बावजूद शैतान डांटती है। इसका मतलब है इबादत तब तक इबादत है जब तक मारिफत। मतलब यह बात की जानब सुन रहा, जब तक मारिफत नहीं तो इबादत किस चीज? आज हर कोई कहता है इबादत करनी चाहिए अल्लाह की। मैं चाहता हूं कि अल्लाह की इबादत हो, लेकिन अल्लाह को पहचानोगे कैसे? कहते हैं खुदा नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो खुदा कहता है कि हम शहरत से, मैं तुम्हारी शहरत से ज्यादा तुम्हारे करीब। तो मैं तो जगह जगह ये सवाल रखता फिर रहा हूं कि शायद किसी तौहीद परस्त तक मेरा सवाल पहुंच जाए। जिस चीज को करीब में रखो उसे फासले में मानना पड़ता है। मैं नौजवानों से बड़ी संजीदगी के साथ मुखातिब हूं। 3 चीजें होती हैं, या करीब, या दूर, या मुतसिल। मसलन मेरे पास अब हाथ है तो मैं हाथों की मिसाल दे देता हूं। ये हाथ इस हाथ के करीब, ये दूर है, ये मुतसिल। अगर मैं इसे करीब रखूंगा तो दरमियान में फासला मानना पड़ेगा। यानी कि इस फासले में ना ये है ना ये है। जब फासला हो तो कुर्ब वाक़ई होता है। अगर अल्लाह करीब है तो शर्त है कि दरमियान में फासला हो और उस फासले में अल्लाह ना हो। नहीं बात समझ आई? हमें अल्लाह को अगर करीब मानना है तो उसे फासले में मानना पड़ेगा, और जब फासले में मानेंगे तो उस फासले में अल्लाह नहीं मानना पड़ेगा। और वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं होता? अगर आप कहेंगे कि वो किसी जगह पे ऐसी नहीं है जहां अल्लाह नहीं होता, तो फिर कुर्ब कैसे वाक़ई होगा? अगर कहोगे वो दूर होके करीब होता है तो फिर वो हरकत में आ जाएगा। जब वो उधर जाएगा तो इधर नहीं होगा, और जो उधर हो इधर ना हो वो भी अल्लाह नहीं होगा। अगर कहें वो एक जगह पे रुका हुआ है फिर जमूद के कायल हो जाओगे, वो एक जगह पे साकन भी नहीं होता। अगर कहो कि वो हर चीज में आ जाता है फिर हलूल के कायल हो जाओगे, वो हर चीज में हल भी नहीं होता। सिवाय अली के मुझे अल्लाह पहचान के बताओ। अपने मजहब से अली निकाल के मुझे तौहीद पहचान के बताओ। कैसे पहचानोगे अल्लाह को बगैर अली के? वो फासलों में नहीं है, वो कुर्ब में नहीं है, वो जमानो मकान में नहीं है, तो फिर वो कहां है? एक शख्स ने मासूम से पूछा, मौला माबूद की तारीफ क्या है? फरमाया जो एक लम्हा भी बगैर इबादत के ना हो। उसका मसजूद की तारीफ क्या? फरमाया जो एक लम्हा भी बगैर सजदे के ना हो। उसका जब तक आप नहीं बने थे तब तक उसकी इबादत किसने की? अगर वो एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी आपको बनाने में हर्ज हुआ है, उस लम्हे इबादत किसने की? अगर किसी ने नहीं की तो फिर वो मबूद कैसे? देखिए, मारिफत बहुत दूर की बात है, अभी हम बहुत अमूमी सतह पे हैं। अगर हम ये कहें ना कि हमें इनकी मारिफत हो गई है तो फिर हमें पानी पे चलना आ जाए। मैं मारिफत बहुत दूर की बात है कि मारिफत के दर्जे कौन से हैं। मासूम फरमाते तुम्हें अली कहना आ जाए तुम हवाओं में चलना शुरू कर दो। सलमान मोहम्मदी 10वें दर्जे पे फाइज थे, और एक शख्स ने आगे सलमान मोहम्मदी से कहा था तू भी अगर हुकूमत को मान लेता तो तेरा भी आज कहीं ना कहीं हुकूमत में हिस्सा हो जाता। क्या मिला तुम्हें अली वलीउल्लाह पढ़ने के? जुमला सुना मेरे बादशाह सलमान का। सलमान मोहम्मदी कहते तुम्हें बताऊं अली की विलायत मानने का क्या फायदा है? तो क्या फायदा है? सलमान मोहम्मदी ने कहा अगर मैं उंगली का इशारा करूं तो आसमान के परिंदे मेरी सदा पे लब्बैक कहते हुए जमीन पे आ जाए। अगर मैं समुद्र के किनारे जाके कहूं तो समुद्र की मछलियां उतर के किनारे पे आके मुझे लब्बैक कहे। इतना कहना तो देख लगे बूढ़ा हो गया अली के दरवाजे में बैठता हुआ, कभी तेरे कहने में परिंदे उतरेंगे, कभी तेरे कहने में मछली आएंगी। इतना कहना था, ये आसमान पे एक परिंदों का गौर
بلایا اور لبیک سلمان کہتا ہوا فرش پہ گرنا شروع ہوا. سلمان نے کہا میں نے تمہیں بلایا نہیں, تم آئی کیوں؟ انہوں نے کہا ان میں سے ایک ملعون پوچھ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے آ کے بتایا ایسے ہو سکتا. جھٹلایا جا رہا تھا علی ولی اللہ. اور سلمان محمدی کی میں نے بات کی ہے, حضرت ابو ذر سے کسی نے پوچھا تھا تجھے علی ولی اللہ نے کیا دیا, تو حضرت ابو ذر صحرا میں چھڑی لے کے پھر رہے, فرمایا علی ولی اللہ نے مجھے یہ دیا ہے میں چھڑی سے آسمان زمین پہ بلا سکتا ہوں. یہ وہ ہیں جو عارف تھے. ہمیں تو اسم علی لینے کی صرف اجازت ہے, اور ہمیں وہ بھی اسم کا حقیقی عرفان نہیں ہوا. اسم علی کا حقیقی عرفان ہوتا ہم پانی پہ چلنا شروع کر دیں, ہم ہواؤں پہ اڑنا شروع کر دیں. سوائے علی کے اللہ سمجھ میں نہیں ہے, قربت کا رستے میں اللہ نہیں ہے, کہیں بھی اللہ نہیں ہے. اس نے معصوم سے پوچھا جب وہ ایک لمحہ بغیر عبادت کے نہیں رہتا. دیکھیں میں جو بات کرنے لگا تھا, ہم اگر عقیدے میں کہتے تو ہم کہتے جی آل محمد نور سے بنے, ایسا ہی ہے. تھوڑا بولیں گے تو صحیح نہ میرے سے. اگر ہم یہ کہیں گے آل محمد نور سے بنے تو نور کو ان سے پہلے ماننا پڑے گا, کیونکہ نور سے بنے, اور جو ان سے پہلے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہو. اب اس کا مطلب جس نے عقیدے کی سب سے بڑی چھلانگ لگائی تھی اس نے کہا تھا یہ نور ہے, تو نور کو ان سے پہلے ماننا پڑے گا. معصوم سے اس بندے نے پوچھا کہ جب آپ نہیں تھے تب اللہ کی عبادت کون کرتا؟ جب وہ ایک لمحہ بغیر عبادت کے رہا تو پھر وہ معبود کیسا؟ جواب سنیے گا, جواب اتنا بہترین ہے کہ آپ مجھ سے کتاب کا حوالہ کیوں پوچھیں گے, جواب بتائے گا میں امام کی زبان سے نکلا. مولانا نے فرمایا جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے. تو سمجھ گئے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ 4 دن آپ سنیں گے کیا. جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے, اور ارادہ اس سے جدا ہے. وہ اور ہے, ارادہ اور ہے. نحن مشیت اللہ, ہم اس کا ارادہ ہے. ہم اس کا. اب اگلی زینے میں جاؤ گے, کائنات میں جو بھی خلق ہوا یہ ارادے سے ہوا ہے. اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں, وہ اور ہے چاہت اور ہے. اس نے چاہا میری معرفت ہو, اس نے چاہا زمین خلق ہو, اس نے چاہا آسمان بنے. فرمایا وہ جو کچھ تھا نا وہ ارادے سے تھا. ارادہ ہم, وہ صرف ارادہ کرتا ہے, تدبیر ہم کرتے ہیں. ایسے بات سمجھ نہیں آئے گی. 6 یا 7 چہرے ہیں جو مجھے حیران ہو کے دیکھتے ہیں, جب تک ان کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں آئے گی لطف مجھے بھی نہیں آئے گا. میں ان کو ساتھ ملاتا ہوں. مجھے علی کی محبت میں دیکھیں, میں نے حیران ہونے کا کہا تو میں نے کسی میں تانا نہیں لگا. حیران ہو جانا بارے میں, پریشان ہونا بارے میں. علی کے فضائل میں تو سلمان بھی کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہے, پریشان ہمیشہ منافق ہوا کرتا ہے. فضائل علی پہ حیران کی کوئی حذف نہیں ہے کہ حیران کی ہو سکتی. معصوم فرماتے وہ صرف ارادہ کرتے, تدبیر ہم کرتے. مثلا مجھے پیاس لگے, میرے دماغ نے ارادہ کیا کہ مجھے پانی پینا, ارادہ دماغ نے کیا, ہاتھ گلاس کی طرف بڑھا. دماغ نے ہاتھ کو حکم نہیں کیا, ادھر ارادہ ہوا ہاتھ نے حرکت کر, ادھر ارادہ ہوا ہاتھ نے حرکت کر, ادھر ارادہ ہوا ہاتھ نے حرکت کر. وہ صرف ارادہ کرتا ہے, جد اللہ حرکت میں آ جاتا ہے. اور چیز آسان کر دے, اور بات کو بالکل اس طرح کرسٹل کر دیتے ہیں کہ 2 + 2 4 ہو جائے. 2 طرح سے مخلوقات ہیں, ایک خلق سے, ایک امر سے. جو
مخلوقات عالم خلق سے ہو وہ مخلوقات ہوتی ہیں، جو امر سے ہو وہ عالم تکوین سے ہوتی ہیں. مثلا خدا نے چاہا کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ فوراً بچہ نہیں پیدا ہو، وہ باپ کا نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا بدن، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا. یہ انسان کی زندگی ہے، ایک پروسیس سے گزرا. پھر خدا نے چاہا کہ یہاں پر درخت اگے، سیدھا درخت نہیں اگا، پہلے بیج کی ضرورت پڑی، بیج کو پانی کی ضرورت پڑی، پھر اس پانی نے مٹی کے ساتھ مل کے بیج کو زرخیز کیا، بیج نے سینے کو پھاڑا، ایک پودے کو نکالا، پھر اس پودے نے زمین کی سطح کو پھاڑا. قدرت نے ایک طریقہ متعارف کروایا. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مخلوقات میں سے. آپ زبان سے تھوڑا بولیں گے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں نے یہ موضوع 4 دن پڑھنا ہے. نباتات، یہ درخت، یہ پھول، یہ پھل، یہ نباتات ہیں، یہ بھی مخلوق ہے. حیوانات، جانور، مخلوق. جمادات، پہاڑ، یہ بھی مخلوق ہے. یہ پہاڑ پہلے ہی دن پہاڑ نہیں بنا، اس نے بھی ایک پروسیس کو اڈاپٹ کیا اور پھر یہ پہاڑ کی صورت میں آیا. انسان، یہ بھی مخلوقات میں سے. یہ چاروں چیزیں ہیں مخلوقات میں سے. آل محمد ان چاروں میں نہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں وہ عرفان نہیں پڑھوں گا جو عمومی سطح کا ہے، میں وہ پڑھوں گا جو مخصوص سطح کا ہے. ہم نے کہا وہ انسان نہیں ہے، وہ ہم جیسے نہیں ہیں، وہ نور ہے، وہ اللہ کا امر ہے. یہ میرے بدے ہیں، وہ امر سے بھی نہیں ہے. اگر وہ امر سے ہوتے وہ اول الامر نہ ہوتے. آپ مجھے بتائیں کہ امر سے کیا چیز ہوتی ہے، میں ابھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں، جو حضرت اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا تھا، یہ کسی بھیڑ کے پیٹ میں نہیں آیا، خدا نے حکم کیا، وہ فوراً خلق ہو گیا. جناب موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جو اساس اژدہا بنایا تھا، سالے نبی کی اونٹنی، فوراً. ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو عالم امر سے. علماء کہتے ہیں یہ خدا نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی. انہوں نے کہا یہ صرف خدا کرتا ہے، امر میں کوئی اور شریک نہیں. میں کیا کروں، میری مت ماری گئی ہے کہ میں ان سے بحثیں کروں. میں نے 8ویں بادشاہ کو دیکھا کہ انہوں نے مامون کے دربار میں جب دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ نہیں مان رہے تو امام نے کلیر کے شیر کو آ جا، وہ دھاڑتا ہوا آ گیا. وہ اس کو کس نے بلایا تھا؟ امام رضا نے دعا نہیں مانگی، اسے بنا دے، کہا آ جا. علی نے قبر پہ ٹھوکر مار کے یہ نہیں کہا اسے اٹھا دے، فرمایا اٹھ جا. اب مجھے نہیں پتا کتنے بندے جاب رہے ہیں. حسین نے یہ نہیں کر رہا کو بیٹے دے دے، دے دیے. یہ امر، اور امر پروردگار میں یہ بھی شریک ہے. تو پھر یہ امر بھی کرتے ہیں تو یہ خود کس سے ہیں؟ اب جہاں میں بات لے کے آ رہا تھا، معصوم نے کہا کہ ہم اس کی مشیت میں ہیں، جب سے وہ ہے تب سے ارادہ ہے، ہم اس کی مشیت میں اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس نے چاہا کہ کوئی اسے پہچانے، وہ چاہت بھی اس نے نہیں کی، ہم نے کی. معرفت پڑھو، ہم نے کی. ہم اس سے الگ ہوئے. جب ہم اس سے الگ ہوئے تو پہلی بار اس نے اپنی کبریائی کو محسوس کیا. جب ہم الگ ہوئے تو اس کی صفتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. دیکھیں، صفت ہمیشہ موصوف سے جدا ہوتی ہے. میں خطیب ہوں، آپ مجھے بلائیں کہ جی ہمیں تقریر سنائیں، میں آ کے ممبر پہ چپ کر کے بیٹھ جاؤں تو کون مجھے داد دے گا؟ بات تب ہوگی جب میں وہ کروں گا جو میری صفت. خطابت کا تب پتہ چلتا ہے جب خطیب بولے، شاعری کا تب پتہ چلتا ہے جب شاعر لکھے، ذاکری کا تب پتہ چلتا ہے جب ذاکر ذکر کرے، مصوری کا تب پتہ چلتا ہے جب مصور پینٹنگ کرے اور برش اٹھائے. اس کا مطلب ہے صفت ہمیشہ تب ظاہر ہوتی ہے جب موصوف کرے. اللہ خالق تھا، کیسے پتہ چلتا وہ خالق ہے؟
وہ رازق تھا کیسے پتا چلتا وہ رازق تھا؟ وہ عالم تھا کیسے پتا چلتا وہ عالم؟ اس کا مطلب کہ اس کی صفت مظہر مانگ رہی تھی، اس کی صفت چاہتی تھی کہ میں کسی نہ کسی سے ظاہر ہوں، اور وہ اتنا پاک ہے کہ اسے مظہر بھی پاک چاہیے تھا۔ اب مجھے نہیں پتا اگلی سطر پہ کون بندہ میرے ساتھ رہے گا یا میں اکیلا جاؤں گا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا لیکن کسی اپنے جیسی آنکھ سے، وہ بولنا چاہتا تھا لیکن اپنی جیسی زبان سے۔ اگلی سطر کہہ دوں، کلیجے مضبوط ہو گئے۔ وہ نظر آنا چاہتا تھا لیکن کسی چہرے سے۔ ہماری ضرورت کا نام نہیں، اللہ کی ضرورت۔ وجہ اللہ ہماری ضرورت کا نام اللہ کا۔ اس لیے مذہب جعفریہ میں معصوم نے کہا ہے کہ اگر تم عبادت کا سفر کرنا چاہتے ہو، معرفت کے زینے پہ بیٹھنا چاہتے ہو، تو معصوم نے ایک دعا تعلیم دی ہے۔ معصوم نے کہا اس دعا کو روزانہ پڑھا کرو، پھر ہم تمہارے دل کو نرم کریں گے، اس کو زرخیز کریں گے، پھر اپنی معرفت کا بیج دیں گے۔ معصوم نے اس دعا کو کہا دعائے معرفت، وہ مذہب جعفریہ میں کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا کا پہلا لفظ کہ اللہم عرفنی نفس، میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر۔ ہائے ہائے، معرفت کا سفر دیکھنا۔ معصوم نے کہا اسے بعد میں پہچاننا، پہلے خود کو پہچاننا۔ بندے چلے نا جی میں معرفت میں جانے لگا، معرفت کا سفر، میں اللہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ معصوم نے کہا پہلے خود کو ڈھونڈ۔ اللہم عرفنی نفس، میرے اللہ مجھے میری نفس کی معرفت عطا کر۔ اگر میں نے خود کو نہ پہچانا تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں؟ اور اگر میں نے تیرے نبی کو نہ پہچانا میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں؟ اور اگلی دیکھنا حجت کی معرفت ضروری کتنی۔ اگر میں نے حجت کو نہ پہچانا ضللت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں۔ حجت کی معرفت نہ رکھنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، گمراہ ہو جاتا ہے۔ بغیر معرفت جو عبادت کر رہے ہیں وہ گناہگار نہیں کر رہے، گمراہ کر رہے ہیں۔ گناہگار کی عبادت ہو جاتی ہے، گمراہوں کی عبادت نہیں ہوتی۔ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ میں خود کو پہچانوں، خود کو کیسے پہچانوں؟ بس آج کی گفتگو یہی رکے گی، کل پھر معرفت کے اگلے زینوں پہ سفر کریں گے، اور انشاءاللہ ایک مجلس معصومہ کے عنوان سے، فاتحہ شام بی بی کے عنوان سے بھی پڑھی جائے گی معرفت کے حوالے سے۔ میں مجلسوں میں چاہوں گا کہ داد سے بے نیاز ہو کے آئمہ کی معرفت کا کچھ حق ہم ادا کر سکیں۔ اگر کوئی کہے کہ میری معرفت، معصوم نے ہمیں یہ کیوں کہا ہے کہ اپنی معرفت عطا کر، تو میں بھی آپ کے سامنے اس معرفت کی ایک جھلک پڑھ دیتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں، تو میں حجت کو بعد میں دیکھوں گا، اللہ کو بعد میں ڈھونڈوں گا، پہلے میں خود کو ڈھونڈوں گا۔ مثلا میں مثال دینے لگا، اپنی مثال دینے لگا، میں کہاں ہوں، تو یہ جو میرے آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ میرا جسم ہے، میرا، وہ جس کا جسم ہے وہ کہاں ہے؟ آصف میری ذات نہیں، میرا اسم ہے، وہ میری ذات سے جدا۔ خطابت میری ذات نہیں، میری صفت ہے۔ یہ میرا بدن ہے، میرا بدن، میرا، وہ جس کا بدن ہے نا وہ کہاں؟ میری آنکھیں، میری، وہ جس کی آنکھیں ہیں، میرا چہرہ، میرا، وہ میں کہاں ہے؟ میری زبان، یہ ہر چیز کسی میں کی طرف متصل ہو رہی ہے، وہ میں کہاں؟ اگر کوئی یہ جو آپ کے اندر ہے وہ میری روح ہے، وہ جس کی روح ہے وہ کہاں؟ حتیٰ کہ انسان پوری زندگی ایسے گزار دیتا ہے، جب مر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی زید کی میت پڑی ہے، میت پھر علیحدہ ہے، زید پھر علیحدہ، تو وہ جس کی تھی وہ کہاں ہے؟ جس کی آنکھیں تھی، جس کا چہرہ ہے، جس کا بدن ہے، وہ میں کہاں؟ تو خدا نے ہمیں ہماری ذات کے اندر گم کر دیا ہے۔ تو خدا نے کہا جب تمہیں تم ہی نہیں مل رہے
اس کا مطلب ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے وہ کوئی ایسی لطیف چیز ہے. یہ فلسفے کی بحث ہے جو میں آسانی سے کرنے لگا ہوں. یہ فلسفے کی کلاسوں کی بحث ہے جو میں آسانی سے مجلس شبیر میں کرنے لگا ہوں آئمہ کی تائید اور وسیلے کے ساتھ. جس کی طرف اشارہ ہے نا وہ اتنی لطیف ہے کہ وہ نظر نہیں آ سکتی، وہ دکھائی نہیں دیتی. اگر کوئی میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو میری قربت تو تب ملے گی اگر میں ملوں گا. میں نظر نہیں آیا. جس نے مجھے ملنا ہے اس نے اگر میرے بدن کو مل لیا تو سمجھے مجھے مل لیا، کیونکہ وہ جو میں ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اس میں نے اپنے اظہار کے لیے بدن کو سامنے کر دیا. نظر میں نہیں کر رہا، نظر میری آنکھیں کر رہی ہیں. بول میں نہیں رہا، میری زبان رہی. دکھائی میں نہیں دے رہا، میرا چہرہ رہا. ہاتھ میں نہیں ملا رہا، میرا بدن حرکت کر رہا ہے. تو خدا نے کہا پھر جیسے تمہاری ذات میں تمہیں تم نہیں مل رہا، ایسے ہی تمہیں کائنات میں بھی نہیں ملوں گا. اگر کہیں میری قربت دیکھنی ہے تو دیکھو عین اللہ کون ہے، وجہ اللہ کون ہے، لسان اللہ کون ہے. اب پتہ چلا اللہ کی عبادت اللہ کو سجدے کرنے سے نہیں ہوتی، وجہ اللہ کی معرفت سے ہوتی. اس بات کو میں مکمل نہیں کروں گا جب تک اس کے اوپر ایک ایسی مہر تصدیق کی ثبت نہ کر دی جائے کہ یہاں سے ہر بندہ خوشگوار ماحول میں اٹھے کہ آج بات سمجھ میں آئی. علی اللہ کی پہچان ہے. اس میں دلیل دوں اگر ذہن قبول کریں. اس لیے رسول نے کہا تھا ذکر علی عبادہ. نہیں علی کا ذکر ثواب نہیں، عبادت ہے. عبادت تو سوائے اللہ کی ہوتی نہیں. یہ حدیث ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ ذوف کا الزام لگا کے ٹکرا دے. کوئی بندہ یہ کہ یہ حدیث ہم نے تو پہلے کبھی سنی نہیں ہے، ممبر سے لاکھوں دفعہ آپ نے سنی ہے. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا ہے. صرف ذکر نہیں کہا حب علی عبادت، علی کی محبت بھی عبادت. النظر وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. یا رسول اللہ جب کہہ دیا تھا ذکر کرنا عبادت ہے، پھر دیکھنا اور محبت کرنے کا کیوں؟ فرمایا میں نے ہر ایک کو اس چار دیواری کے اندر رکھا. ایسے نہ ہو کہ کوئی کہے میں دیکھ نہیں سکتا. جو دیکھ نہ سکے وہ بول تو سکتا ہے، جو بول نہ سکے وہ محبت تو رکھ سکتا ہے. ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کی محبت عبادت. عبادت عبادت عبادت، ثواب نہیں، عبادت ہے. آخری جملہ کہہ کے آج کا فضائل روکنے لگا ہوں. ایک بندے نے معصوم سے پوچھا مولا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی ہوتی ہے. اس نے کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا کبھی بھی نہیں کی جا سکتی. اس نے کہا اب میرا سوال سنیے، اگر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی پھر رسول کی حدیث ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب یا علی مجھے بتائیں اگر ہم چہرہ آپ کا دیکھیں گے عبادت اللہ کی ہوگی یا آپ کی ہوگی؟ اگر عبادت آپ کی ہوگی پھر اللہ لا شریک نہیں رہتا، اس کی شرکت ہو جاتی ہے. اگر عبادت اس کی ہوگی تو تیرا چہرہ دیکھے عبادت اس کی کیسے ہے؟ اللہ تیرے سوال کی قبر بنا دیتا ہوں. اس کا کیسے؟ اللہ اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ذکر علی کی عبادت نہیں، اللہ کی. ہم علی کے لیے نہیں بیٹھے، اللہ کی عبادت کے لیے. مجھے آج تک وہ علمی بد ہضمی سمجھ میں نہیں آ رہی جو کہتے ہیں مجلس بند کرو تھوڑی دیر عبادت کر لیں. اللہ کی عبادت روک کے کس اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہر کوئی عبادت کے لیے نیت کرتا ہے اور وہ نیت ہے قربتاً الی اللہ. یہ مجلس حسین وہ قربتاً الی اللہ، وہ فاصلوں میں قریب نہیں ہے، وہ کمال کی وجہ سے قریب. ہم آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت سمجھ کے، کیونکہ انہوں نے اس کے ذکر کو بلند اتنا کر دیا. اب اسے اور اپنا ذکر بلند کروانے کی ضرورت نہیں.
اتنا ذکر بلند کیا کہ انہوں نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ وہ کتنا ہو گیا.